کچھ بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کی صورتحال میں، اور وہاں پر جو ظلم و ستم فلسطین میں ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی سب سے زیادہ نان مسلم کنٹریز میں، اور امریکہ سر فہرست ہے۔ بخاری صاحب، ویسے یہ کیا لاجک ہوئی کہ ایک طرف امریکن گورنمنٹ ان کی فنڈنگ کر رہی ہے، اور باقی جو سمبلز ہیں یونیورسٹی کے، ان کے ہسٹوریکل، ان کے کلچر کے، جہاں پر ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ صورتحال دیکھیے، صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ امریکن لیڈرشپ کو، امریکن امبیسڈرز کو، امریکن اور یورپی امبیسڈرز کو آلموسٹ جوتیاں کھانے کی نوبت آگئی ہوئی ہے ان جامعات میں ان کی۔ جی کم از کم 200-250 جامعات میں جو احتجاج چل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے، چل رہا ہے، اس نے مت مار دی ہوئی ہے امریکن لیڈرشپ کی بھی، امریکن انتظامیہ کی بھی، اور یورپین لیڈرشپ کی بھی۔ سب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مغربی کنارے پر رام اللہ کے اندر ایک یونیورسٹی میں جرمن امبیسڈر جاتا ہے، جو اس کی گت بنتی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ فنکشن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس چلا جاتا ہے، اسپیچ بھی مختصر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی کولمبیا یونیورسٹی ہے، امریکہ کی دوسری یونیورسٹیز ہیں، باقی یونیورسٹی، ورجینیا یونیورسٹی ہے جو فرانس کی یونیورسٹی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے۔ تو ان کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ڈھٹائی جو ہے اس کا لیول بھی بہت ہائی ہے۔ جو محبت ان کے دل میں تڑپتی ہے اسرائیل کے ظلم و ستم کے لیے، میں کہوں گا اس کی وجہ سے خاموشی دھارے ہوئے ہیں۔ یہ خاموشی ان کو توڑنی پڑے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے شہادتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاؤں کہ ان کے دن بھی گنے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو صاحب اس وقت تو اپنے ظلم کے نشے میں سرشار، امریکنوں کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کو کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ آپ رفح پہ حملہ مت کیجئے گا۔ اور جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائیٹڈ نیشن کے، انہوں نے تو باقاعدہ وارن کیا کہ باز رہو یہ کرنے سے، لیکن ہمارے مسلمان ملکوں کو غیرت آنے کا بھی امکان جلدی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو آج بولے، مولانا فضل الرحمان is not a government، is not a government، yes۔ تو ان کو کب شرم آئے گی، ہم اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آوازیں اب ہمارے ملکوں سے بھی شدت کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں نا، ملیشیا نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کے نئے امیر جو ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، جس شدت سے وہ اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ پبلک اوپینین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یقیناً کارگر ثابت ہوگی ایک دن۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ان تمام تر مجبوریوں اور ظلم و ستم کے بعد جو خوراک جا رہی تھی رفح ان پناہ گزینوں کے لیے جو غزہ چھوڑ کے وہاں پہنچے ہیں، اس کے اوپر بھی اسرائیلی شدت پسندوں نے حملہ کر کے ہزاروں ٹن خوراک جو ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ جی ایسے ہی ہوا، بالکل ہوا ہے۔ پھر دیکھیں جناب کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہم تو پرعزم ہیں، بلنکن کا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن نیتن یاہو صاحب کو ایسے ہے جیسے سانپ سوکھ گیا ہے۔ ان کا یہ رویہ جو ہے اسرائیلی قوم کو کہاں لے کے جائے گا، کس طرح سے اسرائیلی قوم جو ہے جانوروں کے حقوق پر بات کرنے والے اب فلسطینیوں کے لیے چلے، جو امداد ان تک پہنچ رہی ہے، آپ جنگ تو کر رہے ہیں نا، میں ذرا تھوڑی سی رف لینگویج اگر استعمال کروں تو یہ جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں، یہ جو جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں، کہاں ہیں یہ اب اس وقت؟ کہاں ہیں یہ؟ کہاں منہ چھپا کے چھپے ہوئے ہیں بے حیاؤں کی طرح سے؟ ان کو چاہیے کہ اس بہتے ہوئے خون کے آگے بند باندھیں، ورنہ خون تو پھر ان کا بھی بہے گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ حوثیوں نے دے دی ہے نا دھمکی کہ اگر ایران نے جنگ شروع کی تو ہم اس کا فزیکلی پوری قوت کے ساتھ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرناک صورتحال جو ہے، یا جس کو کہیے کہ خطرے کا جو گراف ہے، وہ بہت اونچا جا رہا ہے۔ کس وقت کیا ہو جائے گا، کہاں کون سا بڑا سانحہ ہو جائے گا، یو نیور نو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بخاری صاحب، لاسٹلی ون لائنر اگر آپ سے میں اس پوری سچویشن کو سمرائز کرنا چاہوں، جو ویسٹ میں احتجاج ہو رہے ہیں، کیا یہ اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکے؟ ایبسلیوٹلی، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، اس لیے کہ یورپ اور امریکہ کی حکومتیں جو ہیں وہ پبلک اوپینین پر چلتی ہیں۔ وہاں جمہوریت اس لیے مضبوط ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام ہے۔ کب تک آنکھیں بند کریں گے، کب تک یہ اس کو ہیڈ نہیں کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات اس سے بڑھ کے ابھی تو یہ جامعات تک پہنچی ہے نا، سڑکوں سے جامعات تک چلی گئی، سڑکوں سے جامعات پر آئی، وہاں سے کہاں جائے گی اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ میرے خیال سے یورپ کو، امریکہ کو اور اسرائیل کے باقی حواریوں کو
وہ چاہے جس تو بھی خطے باقی- میں بستے ہوں ہاں۔ میں وارننگ دے رہا ہوں ان کو کہ آپ تیار ہو جائیں، باری آپ کی بھی آپ کی آنی ہے۔ بھی آنی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اور آگے امریکہ میں جیسا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، الیکشنز آنے والے ہیں، تو یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دا وار جو کہ اسرائیل لڑ رہا ہے، آپ نے اس کا ساتھ دینا یا نہیں۔